باطل کو جھکا دو اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے جس دل میں ہو خوف خدا یہ سلیکٹڈ کچھ بھی نہیں حقیقت کروں گا بیاں دوستو حقیقت کروں گا بیاں دوستو کٹ جائے چاہے میری زبان دوستو معزز حاضرین محترم سامعین حضرات علماء کرام عزیز نوجوان ساتھیوں میں نے بہت دور کا سفر کیا ہے جمعیت طلبہ اسلام کے صدر برادر محسن علی سمرو صاحب اسی طریقے سے میرے برادر عبدالوحید کھوکر صاحب پوری جمعیت طلبہ اسلام کے ساتھی اور جماعت کا میں تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں عظیم الشان فقید المثال تاریخ صاحب شہر کشمور میں یہ اجتماع منعقد کر کے میں دل کی اتحاد گہرائیوں سے ان حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں دوستو میں نے بہت دور کا سفر کیا ہے صبح سے چلا ہوں اب آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں میں ان دوستوں سے چاہوں گا کہ یہ احباب تشریف رکھیں تمام کھڑے ہوئے احباب سے التماس ہے تشریف رکھیں سب احباب بیٹھ جائیں احباب سے التماس ہے کہ سوریہ چو ویجا چو سوریہ چو محبت سے آگے آئے جمعیت طلبہ اسلام کے مرکزی سیکٹری اطلاع بھائی محمد عرفان کھوسر صاحب مستقل کئی مہینے سے میرے رابطے میں اور آج تو صبح سے لے کر شام تک رابطے میں رہے جب تک کہ میں آپ کے اسٹیج پر نہیں پہنچا یہ دوست احباب محبت کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے امیر خالد محمود ڈاکٹر خالد محمود صاحب اور اسی طریقے سے مفتی شفیق صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں میں دل کی اتحاد گہرائیوں سے اس انتظام انصرام اور اس بھاگ دوڑ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں دوستو جمعیت کا پیغام جمعیت کی دعوت اللہ کی زمین پر اللہ کا پیغام اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام جس کے بانے ہیں جس کے بندے ہیں جس رب نے پیدا کیا ہے نظام اسی رب کا چلے گا نظام کس کا چلے گا نظام کس کا چلے گا قانون کس کا چلے گا حاکمیت کس کی چلے گی اللہ کی جمعیت علماء اسلام کا پیغام بھی یہ ہے کہ جس کے بندے ہیں نظام بھی اسی رب کا چاہیے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک اللہ کا قرآن سچی کتاب کھولو اللہ کا کلام پڑھو اللہ کا کلام یہاں جمع ہونے والوں جمعیت طلبہ اسلام کی دعوت پر آنے والوں اللہ نے دین وہ دیا جو عظمتوں والا اسلام جو دیا وہ عظمتوں والا فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں سبحان اللہ جیسا مجمع ویسی سبحان اللہ دوسری جماعتوں کے پروگرام میں اور جمعیت طلبہ اور جمعیت علماء کے پروگرام میں یہی تو فرق ہے وہاں گالی گلوچ ناچ گانے باجے باجیاں ڈفلے اور باجے یہاں خدا کا قرآن سونے نبی کی شان خدا کا قرآن سونے نبی کی شان اور آج سنو یہ سلف نے
یہ اسرائیل کا پیدا کردہ بچہ خبر ہے، یہ بندر کے منہ والا، توجہ ہے، یہ سلیکٹڈ، کسی سے نہیں گھبرایا ہوا۔ اگر یہ پریشان ہے تو صرف تیرے اور میرے قائد سے پریشان ہے۔ اسے خبر ہے کہ اگر کوئی مجھے منہ دے سکتا ہے تو وہ مفتی محمود کا بیٹا فضل الرحمان ہے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان، مستقبل کا حکمران، سلیکٹڈ وزیر اعظم، نعرہ تکبیر! تو میں چاہوں گا جیسا مجمع ہے اسے آسمان کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ عام کچیری نہیں، یہ عام مجلس نہیں، یہ عام بیٹھک نہیں، ارے آسمان کے فرشتے زمین پر آئے ہوئے ہیں، زمین پر فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ محبت سے چل سبحان اللہ، آواز بلند چل سبحان اللہ، گڑجی چل سبحان اللہ، دل سے چل سبحان اللہ، مخلص گالائے سبحان اللہ، دیوانے گالائے سبحان اللہ، محبت والے گالائے سبحان اللہ، عاشق رسول بولو، آقا کے غلام بولو، اہل قلعہ کے غلام بولو۔ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، غلام یا رسول پہ، غلام یا رسول پہ، نعرہ تکبیر! بنگلہ دیش والا، بنگلہ دیش والا، نعرہ تکبیر! انجام زون آئے، مجاہد بیٹھاؤ، مجاور نہ بیٹھاؤ، نعرے جو آواز منن حسن صاحب بلند کرے، نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، شہید فرزند علامہ راشد خالق محمد سومرے، نعرہ تکبیر! فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کو ملا، اسلام کو ملا جو اللہ کو بھی پسند ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں ایمان امن سے، اسلام سلامتی سے، امن والا دین ہے، سلامتی والا دین ہے۔ یہ اللہ کا قرآن آخری کتاب، سونا نبی آخری نبی، تو اور میں امتی آخری۔ توجہ کرو، اللہ نے سونا نبی وہ دیا، کہا سونے اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، میں یہ اللہ کائنات نہ سجاتا۔ نہیں سمجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کشمور والوں تمام نبی آئے آ کر جانے کے لیے، تیرا اور میرا نبی آیا ہمیشہ کے لیے۔ آدم صفیح اللہ آ کر جانے کے لیے، نوح نجی اللہ آ کر جانے کے لیے، موسیٰ کلیم اللہ تیرے اور میرے نبی کی خبر دینے کے لیے، ابراہیم خلیل اللہ تیرے اور میرے سونے نبی کو جھولی پھیلا کر مانگنے کے لیے، عیسیٰ روح اللہ تیرے اور میرے نبی کی آنے کی خبر دینے کے لیے، تمام آئے آ کر جانے کے لیے، تیرا اور میرا نبی آیا ہمیشہ کے لیے۔ ارے کشمور والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، کھڑے لگانے والوں، مارکیٹ بازاروں میں رہنے والوں، جب تیرا اور میرا نبی آیا پھر کسی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، کہا میرے سونے میری خدائی ہمیشہ کے لیے اور تیری ختم نبوت ہمیشہ کے لیے۔ تمام نبی آئے آ کر جانے کے لیے، تیرا اور میرا نبی آیا ہمیشہ کے لیے۔ کھولو اللہ کا قرآن، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا میرے سونے تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں،
نہیں، میں اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، میں پیغام دینے آیا جو ختم نبوت سے محبت کرے گا، جو تحفظ ختم نبوت کا کام کرے گا، جو عقیدہ اور ایمان ختم نبوت کا قبر میں لے جائے گا۔ توجہ کرو کشمیر والوں، کل وہ قیامت کے دن سونے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پائے گا۔ کوئی نعرہ روٹی اور کپڑا مکان کا لگائے گا، کوئی نعرہ خوشحال پاکستان کا لگائے گا، کوئی نعرہ نئے پاکستان کا لگائے گا۔ یہاں جمع ہونے والوں کوئی نیا پاکستان بنائے گا۔ تیری اور میری جماعت جمعیت علماء اسلام اعلان کرتی ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام سونے نبی کی ختم نبوت کا پرچار کریں گے، اس ملک کو سنوار کر دم لیں گے۔ انشاءاللہ سننا چاہتا انشاءاللہ سننا چاہتا جی آلے بولے انشاءاللہ، شہید اسلام کے پروانے بولے انشاءاللہ، قائد ملت اسلامیہ کے پروانے بولے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر! آپ سے نہیں کہتا، توجہ کرو، میں نے حیدرآباد میں جمعے میں کہا، میں نے کہا 2.5 سال گزرے، ایسا جھوٹا وزیر اعظم، پورا قذاب وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کیا۔ ہر کام ہر بات میں نے حیدرآباد میں جمعے میں پوچھا، میں نے کہا تبدیلی کا مزہ آیا؟ میں نے کہا مقام نیا پاکستان کیسا لگا؟ جمعے میں درمیان سے قراڑا کھڑا ہوا، کہنے لگا نیا چھٹ پرانا لگا۔ مرغی کا انڈا 20 روپے، توجہ ہے، چینی وہی، گیس وہی، پیٹرول وہیا، سی این جی وہی، سب وہی گیا، کچھ نہیں۔ لیکن توجہ کرو، جس دن سے اس نے سلیخ نے حلف اٹھایا، اس دن سے لے کر آج تک اگر کوئی اس کے کٹ پڑا ہے، میدان عمل میں ہے، جمعیت علماء اسلام۔ جمعیت علماء اسلام نے بابا سلام عقیدت تیری اور میری قیادت کی سیاسی بصیرت کو میں قربان قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ توجہ کرو، عالم عالم ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ توجہ کرو، بزرگ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کی نگاہ نے پہچان لیا، یہ آیا اسرائیل کا ایجنڈا لے کر، یہ آیا یہودیت کا ایجنڈا لے کر، سارے خاموش تھے۔ اگر کوئی بولا وہ مفتی محبوب کا لخت جگر فضل الرحمان۔ پورے لاکھوں کے اجتماع ختم نبوت کے حوالے سے خیبر سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر اوپر چھوڑ تک، توجہ کرو، پورا ملک ختم نبوت کے نعروں سے گونجا۔ سلیکٹری نے حلف اٹھاتے وقت ہی کہا، میری طرف حلف اٹھاتے وقت ہی جس کے منہ سے خاتم النبیین کا لفظ نہ نکلے وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں، بولتے نہیں، وہ انسان کہلانے کے لائق ہے جس کے منہ سے
خاتم النبیین کا لفظ نہ نکلے. توجہ کرو, اس نے حلف اٹھاتے وقت خاتم النبیین کا لفظ منہ سے نکال کر اپنے آقاؤں کو یہ پیغام دیا, آج سے تمہارے ایجنڈے پر عمل کر رہا ہوں. اس نے خاتم النبیین کا لفظ منہ سے نہ نکال کر اعلان کیا, آج سے یہودیت کے ایجنڈے پر یہودیت کے ایجنڈے پر عمل کر رہا ہوں. کشمیر والوں, اسی وقت سے میری اور آپ کی قیادت نے بھانپ لیا, کہا تمہارے منہ سے خاتم النبیین کا لفظ نہیں نکلا, تم ان کا ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہو. ہم گنبد خضرا والے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. پورے ملک کو ختم نبوت کے نعروں سے جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں ختم نبوت کے نعرے کو بلند کر دیا. نعرہ تکبیر. یہودی ایجنٹ عمران خان نامنصور, یہودی ایجنٹ عمران خان, یہودی ایجنٹ عمران خان. نعرہ تکبیر. کشمیر والوں, یہ ختم نبوت کا مسئلہ, یہ فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں, یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. میں نے کہا کوئی روٹی کپڑا مکان کے لیے, کوئی نئے پاکستان کے لیے, کوئی خوشحال پاکستان کے لیے, کوئی ملک سواروں قرض اتاروں کے لیے, کوئی نیا پاکستان بنانے کے لیے یہ نئے نئے نعرے لاتے ہیں. تیری میری قیادت نے ملک بنایا. توجہ کرو, اس ملک کا پرچم خان نے نہیں, وڈیرے نے نہیں, چودھری نے نہیں, سائی نے نہیں, کسی اور نے نہیں, تیری اور میری جماعت کے علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا. ملک پاکستان کا پرچم دارالعلوم دیوبند کے عالم علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا. مغربی پاکستان کا جھنڈا علامہ ظفر احمد عثمانی نے لہرایا. یہاں جمع ہونے والوں, قائد اعظم محمد علی جناح کھڑے ہیں, نواب لیاقت موجود ہے, نواب ممدود موجود ہے, بانیان پاکستان کی قیادت موجود ہے. چاروں طرف دیکھ رہے ہیں, آج جھنڈا خان لہرائے گا, آج جھنڈا ملک لہرائے گا, آج جھنڈا وڈیرا لہرائے گا, آج جھنڈا چودھری لہرائے گا. سنو, قائد اعظم محمد علی جناح آگے بڑھے, کہا خان نہیں, چودھری نہیں, وڈیرا نہیں, سائی نہیں, پیر نہیں, اگر آج ملک کا جھنڈا لہرائے گا وہ دارالعلوم دیوبند کا عالم علامہ شبیر احمد عثمانی لہرائے گا. جس نے انگریز کو شکل دی, آج وہی ملک پاکستان کے پرچم کو بلند کرے گا. برے صغیر سے انگریز کو ہم نکالے, برٹش برطانیہ کے گوروں کو ہاتھ ہم چٹوائیں. سنو, برطانیہ کے انگریزوں سے زمین اور وطن ہم حاصل کریں, اور ہم ہی دہشت گرد ہیں, ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں. سنو, آج میں کہنا چاہتا ہوں, یہ جمعیت علماء اسلام اور جمعیت طلبہ اسلام نے محفل سجائی ہے, یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے, یہ عظیم الشان اجتماع رکھا ہے. سنو, تاریخ پر نظر رکھو, ملک پاکستان کا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا, علامہ ظفر احمد عثمانی نے لہرایا. یہاں جمع ہونے والوں, 22 نکات تمام مسالک اور تمام علماء کو ملا کر جمع کر کے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, مولانا عبید اللہ انور, مولانا عبدالحق کٹوڑا خٹک, مولانا, میں کہنا چاہتا ہوں توجہ کرو, یہ وہ سلاطین, یہ وہ میرے اور آپ کے
اکابرین علماء دیوبند جو وہاں سے پاکستان آئے، خیبر سے لے کر کراچی تک سب سے بڑے جامعہ میرے اور آپ کے اکابر کے ملیں گے، قال اللہ قال رسول بلند کرنے والے میرے اور آپ کے اکابر ملیں گے، ملک کے ایوانوں میں بیٹھ کر انگریز گورے انگریز چھوڑی ہوئی اولاد کالے انگریز سے جنگ کرنے والے میرے اور آپ کے اکابر علماء ملیں گے۔ توجہ کرو، ختم نبوت کے لیے سر سر کی بازی لگانے والے میرے اور آپ کے اکابر علماء ملیں گے، عظمت ناموس رسالت کے لیے جان قربان کرنے والے میرے اور آپ کے اکابر علماء ملیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں چادر اور چار دیواری کی حفاظت کرنے والے میرے اور آپ کے اکابر علماء ملیں گے، ننگے پڑھنا ناچ گانے ڈانس اور میرا ریس کے آگے کھڑے ہو کر طاقت سے اسے روکنے والے میرے اور آپ اکابر علماء ملیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں نیب آیا، تمام ملک کے لیڈر ادھر ادھر ہو گئے، کوئی لندن گیا، کوئی کراچی کے اسپتال میں گیا، لیکن سنو آج وہی میرے اور آپ کے اکابر جنہوں نے انگریز سے جنگ لڑ کر یہ ملک پاکستان حاصل کیا تھا، آج یہود اور عیسائی اور نصرانیوں کے ایجنٹوں کے سامنے، اسرائیلی جنرالوں کے سامنے اگر کھڑے ہو کر آج بھی کوئی خدا کا قرآن بیان کر رہا ہے، وہ میرے اور آپ کے اکابر جس کے سر پر دستار بندی ہوئی ہے وہ مفتی محمود کا بیٹا فضل مزونائے نعرے آواز اسٹیج سے ہی نہ سوچے، یہ پنڈال مکمل طور بھری چکا ہے، نعرے جو آواز اسٹیج سے ہی پہنچن گھرا دو، نعرے تکبیر کل کو اٹھی کرے نعرہ ہونے اسٹیج سے ہی آواز ہوچے، ہکڑو بچو پنڈال کو نعرہ ہونی کرے اسٹیج سے ہی آواز پہنچائے۔ سرور کائنات امام الانبیاء کی ذات اقدس حضرات صحابہ کا مجموعہ، سرور کائنات امام الانبیاء نے فرمایا کون ہے عورت میری شان میں گستاخی کرتی ہے، شعر کہتی ہے، مذاق اڑاتی ہے، تمسخر اڑاتی ہے، حجو کیا کہتی ہے، کون ہے کون ہے؟ اس سے بدلہ لے، میں رحمت والا نبی جنت کے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہاں جمع ہونے والوں، جمعیت طلبہ اسلام کی دعوت پر آنے والوں، توجہ کرنا، حضرات صحابہ کرام کا مجمع، جوانوں نے بات سنی چلتی ہے، انہی جوانوں میں عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، آنکھوں سے معذور ہے، نبینا ہے، ٹھوکریں لگتی ہے، گر جاتا ہے، ارے دیواروں کا سہارا لے کر چلتا ہے، لیکن یہاں جمع ہونے والوں توجہ کرو، عمیر بن عدی کے دل میں آقا کی محبت جوان ہے۔ چلتے چلتے آنکھ والے صحابی سے کہنے لگا تیرے پاس تلوار ہے؟ اس نے کہا تو کیا کرے گا؟ تو معذور ہے، نابینا ہے، اندھا ہے، تیرے کس کام کا تلوار تو کیا کرے گا؟ میدان جہاد میں تو نہیں جا سکتا، تلوار تو نہیں چلا سکتا، میدان میں لڑ تو نہیں سکتا، تیرے کس کام کی تلوار؟ یہاں جمع ہونے والوں توجہ کرو، یہ عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنکھ سے نابینا ہے، معذور ہے، کہنے لگا میں تلوار نہیں چلا سکتا، میدان جہاد میں نہیں جا سکتا، لیکن اس تلوار کو چوم تو سکتا ہوں جو تم میرے آقا کے ساتھ میدان جہاد میں چلاتے ہو۔ آنکھوں والا صحابی کہنے لگا ٹھہر میں تلوار لاتا ہوں۔ کشمور کی گلی میں، گوٹھ میں، محلے میں، علاقے میں، پلگردائی میں اگر کوئی جوان نیا موبائل لائے، جب آدمی نیا موبائل لاتا ہے تو جیب سے تھوڑا سا باہر رکھتا ہے تاکہ موبائل کی چمک پڑے تو سامنے والا سمجھ جائے
سامنے والا پوچھتا ہے نیور تو ہاں گھڑے جو گھڑی بنوڑی گھڑی جیبی فلم گھڑی ٹھائیں دو وہ نکال کر موبائل دکھاتا ہے. یہ موبائل واہ ایسا چمکیلا موبائل ایسا چمکدار موبائل واہ بھئی واہ میموری ایم پی جی بی ہلو ایڑو موبائل سٹھو موبائل. توجہ کرنا ہے یہ جوان کا کیا کہنا ہے. عمیر بن عدی نبینا آنکھوں سے معذور اندھا کہنے لگا تلوار نہیں چلا سکتا لیکن اس تلوار کو چوم تو سکتا ہوں جو آقا کے ساتھ میدان جہاد میں چلا گیا. آنکھوں والا صحابی گیا گھر سے تلوار لایا. رات دن موبائل میں مست رہنے والوں انٹرنیٹ واٹس اپ میسنجر ٹویٹر پر صبح سے شام تک ایک دوسرے سے گفتگو کرنے والوں لائک اور شیئر کرنے والوں توجہ کرو. میں نے کہا موبائل رکھو لیکن خدا کے لیے نبی سے محبت وہ کرو جو محبت کا حق ہے. پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا تیرے میرے نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا لوگوں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اولاد سے زیادہ گھر والوں سے زیادہ مال سے زیادہ زمین برنی سے زیادہ کاروبار سے زیادہ عہدے سے زیادہ جب تک تجھے میں نبی سے محبت نہیں تیرا ایمان مکمل نہیں. نبی نہ ہے معذور ہے اندھا ہے ٹھوکریں لگتی ہے دیواروں کا سہارا لیتا ہے جب تک کوئی ہاتھ نہ پکڑے مسجد میں نہیں آتا. آنکھ والے صحابی سے کہنے لگا تلوار لا. صحابی تلوار لایا. میری طرف نہارو میری طرف دیکھو یہاں جمع ہونے والوں آنکھ والے صحابی نے تلوار لا کر عمیر بن عدی کو دی. عمیر بن عدی نے تلوار لے کر چوم لیا. تلوار کو چوم کر کہنے لگا یہ اس کا دستار ہے کہاں ایسے پکڑی جاتی ہے کہاں ایسے چلتی ہے کہاں. کہنے لگا میدان جہاد بھی نہیں یہ تیرے پاس گھر میں رکھی ہے اگر ایک رات مجھے اجازت دے یہ تلوار میں اپنے گھر میں رکھ لوں. صحابی کہنے لگا میدان جہاد بھی نہیں میرے گھر رکھی ہے اپنے گھر لے جائے. یہ نابینا صحابی تلوار لایا. توجہ کرنا گھر میں رکھی وضو کیا مصلح بچھا کر اللہ کے حضور میں رو دیا. کہنے لگا میرے مولا آذان ہو رہی ہے آذان ہے. انشاءاللہ اشاعتی نماز انہیں پنڈال کے جماعت ساتھا پہلے دی ساتھی اٹھنے دی کوشش نہ کریں. اساندے جلسے جا مہمان خاص حضرت مولانا اسد اللہ حیدری کھولو صاحب ہم قریب اسٹیج سے پہنچڑ ورائیں. قائد سندھ حضرت علامہ راشد خالد محمود شمرو صاحب ان قریب کرشمو شہر سے پہنچڑ ورائیں. تین کرے ساتھی نظم ضبط جو مظاہر ہو جائیں.
سے اللہ تھا دیں اب بے پڑا ہوتی کچھ بے ہونا ہاں جی وہ پھر گئے لفٹ اللہ پوچھے اللہ پوچھے بھیجا پھر گئے سکتی ہے یہ ختم نبوت کا مسئلہ، یہ فرقہ والیت کا مسئلہ نہیں، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ بابا نے بولا کس کا مسئلہ ہے؟ کس کا مسئلہ ہے؟ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنا بڑا گنجا ہے، اتنا بڑا دانشور ہے، یہ ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں 4 گھنٹے ٹاک شو میں، ایکٹریس جیو ARY مہران KTN 4 گھنٹے جنہیں خبر ہی نہیں شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، سیاست کیا ہے۔ دیکھو یہ ملا فرقہ والیت کرتے ہیں، یہ ملا ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں، یہ ملا ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں۔ توجہ کرو، میں کہنا چاہتا ہوں ملا کو بڑھنے کا کوئی شوق نہیں، ملا کو جنگ کرنے کا شوق نہیں، لیکن توجہ کرو جب تم اصحاب پر حملہ کرو گے، جب تم ختم نبوت پر حملہ کرو گے، جب تم اسرائیل اور ان کے دلالوں کی حمایت کرو گے تو یہ مولوی خاموش نہیں رہے گا، یہ ممبر پر بھی بولے گا، یہ اسٹیج پر بھی بولے گا، یہ چوک اور چوراہے میں بھی بولے گا، یہ اسمبلی میں بھی بولے گا، یہ گلی اور محلے میں بھی بولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ان کی دلالی کا حلف اٹھایا ہے، اور میں نے گنبد خضرا سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا ختم نبوت کے نعرے کو بلند کرتا رہوں گا۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت۔ عمیر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا صحابی عاشق رسول ہے، مصلی پر بچھا کر اللہ کے حضور میں دعا مانگ رہا ہے۔ کشمور والوں، یہ عمیر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا میرے مولا آنکھوں والے میدان جہاد میں جاتے ہیں، تیرے نبی کے ساتھ تلواریں چلاتے ہیں، دین کے دشمنوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ میرے مولا مجھے آنکھیں نہیں ملی، معذوروں نبیناؤں انداؤں، لیکن تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ عورت نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہے، شیر کہتی ہے میرے مولا تو مجھے ہمت دے اس عورت کو واصل جہنم کروں، تیرے نبی کی نگاہ میں مقبول ہو جاؤں۔ کشمور والوں کوئی چیئے بنگلے کے لیے، کوئی چیئے کوٹھی کے لیے، کوئی چیئے مال کے لیے، کوئی چیئے صدارت کے لیے، کوئی چیئے مال کے لیے، بنگلے کے لیے، کوٹھی کے لیے، صدارت کے لیے، عہدوں کے لیے۔ ارے آپ جیتے ہیں آقا کی محبت کے لیے، آقا کی غلامی کے لیے، سرور کائنات سے پیار کے لیے۔ یہ عمیر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا صحابی، یہاں جمع ہونے والوں توجہ کرنا، رات کے تیسرے پہر میں تلوار لی، گھر سے نکلا، دیواروں کو ہاتھ لگاتے لگاتے گستاخ عورت کے مکان کے قریب پہنچا، دیوار پھلانی، توجہ کرو، گستاخ عورت کے قریب آیا، چارپائی کے قریب آ کر تلوار عورت کے گردن پر رکھ کر پورا زور لگا دیا اور کہنے لگا گستاخ نہیں رہے گی، غلام
सहाबी कहने लगा गुस्ताख भी रहे, गुलाम मोहम्मद भी रहे, ये कैसे हो सकता है? गुस्ताख औरत का काम तमाम किया, घर आया, तवज्जो करना, फजर की अजान की आवाज मस्जिद नबवी के मीनारों से आ गई, वजू किया, नमाज के लिए चला, इधर से उमैर बिन नबी जा रहा है, उधर से सरवर कायनात तशरीफ ला रहे हैं, आसमान से जिब्रील अमीन भी आ गए। थक गए हो? थक गए हो? थक गए हो? नहीं थके थके कहो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। ये हमारा जो सिलेक्टेड है ना, इसने सारी जमातों के चोर जमा किए, खुद अली बाबा बन बैठे। सारी जमातों के चोर खुद अली बाबा। तो बच्चों करो, फवाद डब्बू हैरान हूं मैं, ये काबीना खुद कूड़ा सारे कूड़े, खुद झूठा सारे झूठे। कहने लगा एक एक बात आप उठा कर देखो, जितनी बातें कही वो सारी कूड़ी और झूठ, कूड़ और झूठ बोलकर यहाँ इसे सेलेक्टेड को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया। तवज्जो करना, हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया। महंगाई का अज़ाब, मुल्क के अंदर तिजारत खत्म, मईशत खत्म, मुल्क की इकोनॉमी खत्म, मुल्क का बेड़ा गर्क, लेकिन कहता है मैं रहूँगा, मैं रहूँगा, मैं रहूँगा। और सुनो अजीब बात, इसे पता नहीं, इसे खबर ही नहीं कि सुबह कब होती है, शाम कब होती है, इसलिए कि ये तो इतना नशा करता है, इसे पता ही नहीं होता दिन कब निकला और रात कब हुई। कहता है कि मौलाना को मौलाना कहना, मौलाना को मौलाना कहना ये आलिम की तौहीन है। आज मैं कहना चाहता हूँ तुम गवाह रहना कश्मीर वालों, अरे तुझे क्या खबर, मौलाना तो देवबंदियों के माथे का झूमर है, कहो मौलाना तो अकाबिर उलमा देवबंद की शान है, कहो सुभान अल्लाह। मौलाना तो पूरे मुल्क के पाकिस्तान की अजमत का सितारा है, तुम्हें क्या खबर? अरे मौलाना तो वो है, सुनो तुम्हें क्या खबर, मौलाना तो वो है जिसकी रोशनी और जिसकी हिम्मत और जुर्रत को आज पूरा मुल्क सलाम अकीदत पेश कर रहा है। अरे तुम कहते हो तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है, तुम्हें इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। मैं नारा लगाऊंगा, आपने जवाब देना है, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। इतना बड़ा मजमा और ये आवाज आज आप नहीं बोले, इतना बड़ा मजमा और ऐसी आवाज। आज बताओ, लिखने वाले लिखे, देखने वाले देखें, सुनने वाले सुने, नोट करने वाले नोट करें। तुम कहते हो अरे एक ही का जवाब है जिसने पूरे मुल्क की आवाम में हरारत पैदा की हुई है, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। कल भी मुफ्ती जिंदा था। लिखने वाले लिख रहे, देखने वाले देख रहे। मैं मुझे खबर है महंगाई है, मुझे खबर है आप परेशान हैं, लेकिन तवज्जो करो, सुबह होने को है, अंधेरा जाने को है, तारीकी मिट जाने को है, रोशनी आ जाने को है। शजर से पहली तारे उम्मीद बहार, ये इस्राइली एजेंट और दल्लाल नहीं रहेंगे, खुदा का कुरान रहेगा, शरीयत उलमा इस्लाम रहेगी, तारीख रहेगी,
سرور کائنات امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں. کشمور والوں آسمان سے جبریل امین بھی آ گئے. آقا نے فرمایا جبریل اس وقت؟ جی ہاں. کیسے آئے؟ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے. آقا نے پوچھا جبریل کیسے آئے؟ سنو، جبریل کہنے لگا آقا عمیر بن عدی کو مبارکباد دینے آیا ہوں. آنکھوں والے سوچتے رہے نابینا نے بازی کھٹ لی. سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں. سنو سنو، جب آئے سکھر میں مسجدیں نہیں رہیں گی، بیراج کی مسجدیں ختم ہوں گی. یہ مسجد ختم، وہ مسجد ختم، اس مسجد کو ڈھاؤ، اس مسجد کو گراؤ. میں قربان. کہو شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے، مجاہد کا بیٹا مجاہد ہوتا ہے، بہادر کا بیٹا بہادر ہوتا ہے. اور کیوں نہ بہادر ہو، یہ پگڑی بہادروں کی نشانی ہے. چونا سبحان اللہ، چونا سبحان اللہ، چونا سبحان اللہ. یہ پگڑی جن کے سر پر ہو وہ مشکل نہیں ہوگا. یہ پگڑی جن کے سر پر ہو وہ گردن نیچے نہیں جھکاتا. یہ پگڑی جن کے سر پر ہو وہ جھکنا نہیں جانتا، جھکانا جانتا. آئے بلڈوزر لے کر، مشین سے لے کر ختم کرو، مسجدیں ڈھاؤ، گراؤ. واہ شیر کے بیٹے شیر. مجھے ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید یاد آ گیا. علامہ راشد خالد محمود سومرو، اللہ اس کی زندگی میں حفاظت فرمائے، اللہ اس کی قدم قدم پر نصرت فرمائے. آگے بڑھا، بڑھ کر کہا تمہیں خبر نہیں؟ ارے تم میرے باپ کو بھی جانتے ہو، میرے اسلاف کو بھی جانتے ہو، میرے بڑوں کو بھی جانتے ہو. پہلے یہ مشینری اور بلڈوزر میرے اوپر چلے گا، پھر مسجدوں بن جائے گا. ارے اعلان ہوا، کوئی رہے نہ رہے مسجدیں رہے گی، کوئی رہے نہ رہے اللہ کا گھر رہے گا، کوئی رہے نہ رہے اللہ کا گھر رہے گا. اس لیے کہنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو یہ پگڑی وراثت میں ملی ہے، یہ داڑھی وراثت میں ملی ہے، یہ رومال وراثت میں ملا ہے، یہ میدان جہاد وراثت میں ملا ہے. تم کہتے ہو ارے تم ٹھیکیدار ہو، ارے ہم چوکیدار ہیں. جبریل کہتا ہے آقا عمیر بن عدی کو مبارکباد دینے آیا ہوں. آنکھوں والے سوچتے رہے نابینا نے بازی کھٹ لی. کہا سرور کائنات امام الانبیاء عمیر بن عدی کا دیدار کراؤ. عمیر بن عدی جنتی ہے. اب تھک گئے، اب تھک گئے، اب تھک گئے. آقا مسجد نبوی میں تشریف لائے، عمیر بن عدی بھی ہے. توجہ کرنا، تیرے اور میرے نبی سرور کائنات امام الانبیاء. سنو کون امام الانبیاء؟ عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، سمندر کے قطرے قطرے کے نبی، درخت کے پتے پتے کے نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، ہواؤں کے نبی، فضاؤں کے نبی. سنو کشمیر والوں، قاضی کامران کا پیغام دلوں کی تختیوں پر لکھ کر لے جاؤ. آقا نے فرمایا نماز کے بعد کوئی نہ جائے، میں جنتی آدمی کا دیدار کراؤں گا. نماز کے بعد کوئی نہ جائے، میں جنتی آدمی کا دیدار کراؤں گا. صحابہ نے جب یہ بات سنی آپس میں کہہ رہے ہیں فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں نے یہ کام کیا ہوگا. توجہ کرو، صف کے آخری کونے میں یہ عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ارے آؤ، آج کسی کا آئیڈیل اداکار ملے گا، کسی کا آئیڈیل فنکار ملے گا، کسی کا آئیڈیل راندیگر ملے گا، کسی کا آئیڈیل علی اصغر کھوسا ملے گا، کسی کا آئیڈیل ملا ملے گا. آؤ آؤ، نبی کے صحابہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اپنا اگلا قدم چک چک چک. ابو بکر عمر عثمان علی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ. سنو یہاں جمع ہونے والے جوان
جنتی آدمی کا دیدار کراؤں گا، نماز کے بعد کوئی نہ جائے۔ نماز ختم ہوئی، سب کے آخری کونے میں عمیر بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، سرور کائنات امام الانبیاء اٹھے، آقا چلے، عمیر بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آقا نے کھڑا کیا، کہا لوگوں یہ وہ جنتی ہے، گستاخ عورت کو واصل جہنم کیا، جنت میں محل بنا لیا۔ نبی کی زبان پوری ہے، سچی ہے؟ نبی کی زبان پوری ہے، سچی ہے؟ کہو نبی سچو، نبی سچو، نبی سچو۔ عمیر بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یہ جنتی ہے، گستاخ عورت کا کام تمام کیا، جنت میں محل تعمیر کر لیا۔ کشمور والوں میں نے عرض کیا یہ ختم نبوت کا مسئلہ فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں، یہ تیرے میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کہونا سبحان اللہ، کہونا سبحان اللہ، آواز بلند چاہو سبحان اللہ، محبت سے چاہو سبحان اللہ۔ دل چاہتا ہے میرا، طبیعت چاہتی ہے میری، میں مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں۔ سنو، آج کشمور میں تاریخ رقم کرے، پورا مجمع مل کر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، یہ علامہ راشد خالد محمود سومرو نے فن کیا، بلایا، سروں سے کفن باندھ کر میدان میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔